اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ پتھروں کے بنے ہوئے بت تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپس میں تمہاری رشتہ داریاں ہیں, کلچر ہیں. تمہیں پتہ ہے جو بتوں کی عبادت چھوڑے گا قوم کی دشمنی مولے گا وہ. جیسے آج بہت سی ہندو لڑکیاں انڈیا میں گھر کے اندر مسلمان ہونا چاہتی ہیں, ان کو پتہ ہے, پڑھ لکھ گئی ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ پتھر کے بنے ہوئے بت کچھ بھی نہیں ہے, اسلام برحق ہے. لیکن وہ مجبور کیا ہے کہ اگر ہم نے اسلام چھوڑا تو یہ ساری قوم ہمارے خلاف. بہت سے مرد, پچھلے ہفتے ایک ہندو لڑکا بالکل ینگ 18-19 سال اس کی عمر مسلمان ہوا ہے. پچھلے ہفتے میری بیان کے بعد ملاقات ہوئی اس سے, اسپیشل ملنے کے لیے آیا تھا. بیچارہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا کہ میں گھر کی خاندان کی دشمنی مول لی. اب 19-20 سال کی عمر, آپ کو پتہ ہے اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا انسان. تو بہرحال ہم جو تسلیاں دے سکتے تھے, محبتیں دے سکتے تھے, کوشش کی ہم نے, اس کو بہت موٹیویٹ کیا. تو لیکن ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی, اور اس لیے جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہم سے کروڑا گنا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اسلام کلچر میں ملا ہے. ہم تو اسلام اللہ نہ کرے چھوڑیں گے تو ٹینشن ہے, اللہ ہم سے نہ چھڑوائے, ہمیں دل سے یقین ہے اسلام کے برحق ہونے پر. لیکن اسلام تو ہماری مجبوری بھی ہے. ہمیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا ہے, ہمیں تو غسل کفن, ہمیں تو جنازہ چاہیے. اگر ہم اسلام چھوڑ دیں گے یہ نعمتیں ملیں گی ہمیں. اور آپ کو میں بتاؤں یہ جنازہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے, ہمیں تو فری میں ملی ہوئی ہے نا, ہمیں قدر نہیں ہے. میں جب کیلاش گیا چند مہینے پہلے, وہاں ایک غیر مسلم مسلمان ہوا. کس بیس پہ مسلمان ہوا اس کا بھی میں نے انٹرویو لیا تھا, وہ کہیں ضائع ہو گیا, ورنہ وہ بھی ہم اپلوڈ کر دیتے. وہ اس بیس پہ مسلمان ہوا, کہہ رہے میرے دوست کا انتقال ہو گیا, وہ کیلاشی تھا, غیر مسلم تھا وہ. تو میرا پتہ چلا, آیا ملنے کے لیے. اس نے بتایا کہ بھائی میرے ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی, میں اس کے ساتھ تھا, اس کا دوست تھا. جب میں نے دیکھا مسلمانوں نے اس کو غسل دیا, کفن دیا, جنازے کی صفیں لگی, اور میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں, تماشا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں غیر مسلم ہوں, میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا. کہہ رہے مجھے اتنا غم ہوا ہے, اور یہ احساس ہوا کہ یار اتنی عزت کے ساتھ بندے کو دفن کیا جا رہا ہے, غسل دیا جا رہا ہے, کفن دیا جا رہا ہے, اس پہ نماز پڑھی جا رہی ہے, اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کی جا رہی ہے. ان کے ہاں تھوڑی ہوتا ہے. کیلاش میں تو پہلے یہ ہوتا تھا, میں نے تو وہ قبرستان دیکھا ہے, اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے, کہ صندوق میں رکھ دیتے تھے لے جا کے. ابھی بھی ہے وہ قبرستان, جانور آ کے کھا رہے ہیں, کتے بلی آ کے لاش کو کھا رہے ہیں. اب چونکہ بدبو اسمیل بہت پھیلنے لگی تھی تو اب انہوں نے بھی دفن کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن وہ عزت تھوڑی ملتی ہے مرنے کے بعد. اور یہ عزت تو وہ ہے جو نظر آ رہی ہے, باقی اس کے لیے جو ساری زندگی عبادتیں ہوتی ہیں, اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. بیٹا اپنے باپ کے لیے کنواں کھدوا رہا ہے کہ اس کنویں سے جتنے لوگ پئیں گے میرے باپ کی آتما کو, ہندی میں روح کو, میں آتما اس لیے سمجھ آتما ہی کہتے ہیں نا, تو وہ بعض دفعہ ہندی لفظ ہم غلط بھی بول دیتے ہیں. چمتکار کا مجھے نہیں پتا تھا کیا مطلب ہے. وہ ہوا یہ کہ ایک صاحب کی مرغی نے انڈے دیے نا, وہ مرغی اس پہ بیٹھ گئی. اب انہوں نے یہ کیا کہ جس دن انڈے نکلنے کا ٹائم تھا نا, چوزے نکلنے کا ٹائم تھا, ایک دوسری مرغی کا چوزا بھی لا کے اس میں رکھ دیا. مرغی ایکسیپٹ نہیں کرتی ایسے وہ, لیکن مرغی کو ایسا کنفیوز ہوئی ہے کہ وہ سمجھی میرا ہی چوزا ہے. تو ہمارے دوست نے کہا تو چمتکار ہو گئی آپ کی, یہ کیا ہو گیا چمتکار. تو میں سمجھا کہ انڈے سے چوزا نکلنے کو چمتکار کہتے ہیں. یا کوئی یہ پروسیس جو ہے نا, تو وہ میں نے ایک دو جگہ چمتکار کا لفظ استعمال کیا کسی اور معنی میں. لوگوں نے کہا بھائی چمتکار کا معنی یہ نہیں ہوتا, یہ تو خوش قسمتی کے معنی میں ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے, یہی ہوتا ہے, یا ایسا نہ ہو ابھی بھی غلط کہہ رہا ہوں, چمتکار ہو گئی یعنی خوش قسمتی. تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس کی آتما کو کیا ملتا ہے بھائی, ثواب ملتا ہے. بعد میں مسلمان ہم دیکھتے ہیں لوگ خود کچھ نہیں کر پاتے, باپ دنیا سے چلا گیا, ساری زندگی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, ساری زندگی دعائیں ہوتی ہیں. پھر اس کے لیے کنویں کھدوائے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ جتنے لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب. صحابہ نے کھودے ہیں اپنے والدین کے لیے, صدقے کیے ہیں اپنے والدین کے لیے. تو دنیا میں بھی نیکی کا ذریعہ, مرنے کے بعد بھی نیکی کا ذریعہ. اور کتنے لوگ خواب میں آئے ہیں. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو جو بھی ہم سے ہو سکا ٹوٹا پھوٹا ایصال ثواب ان کے لیے. تو میرے چھوٹے بھائی کو وہ خواب میں آئے
تو انہوں نے پوچھا بھائی ہم جو آپ کے لیے پڑھتے ہیں, جو آپ کو نیکی پہنچاتے ہیں, وہ ملتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے خواب میں بتایا کہ فرشتے گلدستے لے کے آتے ہیں کہ تمہارے فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. تو خواب 100% یقینی نہیں ہوتا, لیکن نبوت کا بہرحال 46واں حصہ امکان ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. موٹیویشن ملی. مجھے یاد ہے میں اپنی دادی کے لیے ہر مہینے کچھ صدقہ کیا کرتا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو کچھ مہینے کیے, پھر میں نے چھوڑ دیا. تو میری دادی کسی کے خواب میں آئیں اور انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ کچھ اس طرح کے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں, کہ اس سے کہو کہ میرا خیال کرے. تو یہ اللہ کی طرف سے موٹیویشن مل جاتی ہے نا کہ بھئی ایک عمل آپ کر رہے تھے, آپ نے چھوڑ دیا اس کو. تو یہ آپشن بھی کس کے پاس ہے بھائی؟ صرف مسلم کے پاس. غیر مسلم تو ماں باپ مر گیا, آتما کو وہ جو ہے وہ یا تو جلا دیا اس کو, یا یہ کیے وہ پارسی لوگ تو گدھوں کو کھلاتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں. اور جو غیر مسلم دفن بھی کرتے ہیں, غسل نہیں ہے, چلو بغیر غسل کے دفن کر دیا, اس کے بعد اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا, کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا, بس وہ سمجھتے ہیں ختم, مٹی, کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ اللہ نے ایک دفعہ رشتے بنا دیے, یہ رشتے اب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. وہ اس دہا میں چلے گئے, آخرت میں آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ابھی سن کے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں, کچھ ٹینشن میں آتے ہیں, کیونکہ یہ بیوی پہ بھی صادق آتا ہے نا. کچھ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں یار یہ والی بیوی جو ہے یہ آخرت میں بھی ہوگی, یہی والی ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہی والی ہوگی. تھوڑی سی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوگی اس کی, آپ بھی تھوڑا سا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, کچھ ایڈجسٹمنٹ جو آڑے ترچے ہوئے ہیں وہ سیٹنگ پہ لا کے یہی ملے گی. کیونکہ رشتے ختم نہیں ہوتے. ہاں اگر وہ کہیں اور شادی کر لے پھر ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں کرتی تو آپ کو یہی والی ملے گی, چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے. تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے بھائی. تو میں وہ بتا رہا تھا, وہ کیلاشی نے جب دیکھا کہ یار میرے دوست کو جنازہ, غسل, کفن, کہہ رہے بس اس کے بعد, پہلے بھی اسلام کا مطالعہ تو تھا, کہہ رہے میں نے کہا بھائی میں کہہ رہے میں مسلمان ہوا, اپنے پورے خاندان کو مسلمان کی. تو اسی طرح ایک اور خاندان مسلمان ہوا, ان کی والدہ رہ گئی ہیں, تو وہ اتنی ٹینشن میں, ان کا بیٹا مجھ سے ملا بھی, میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا ہے, وہ اپلوڈ بھی ہوا ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ سارے غیر مسلم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کو غسل کفن دے کے, جنازہ پڑھ کے عزت سے دفنائیں, اور ظاہر ہے یہ جب ہی ممکن ہے جب وہ کلمہ پڑھ لے. تو بہت فکر مند تھے کہ ہماری ماں مسلمان ہو جائے. تو یہ اسلام کا ایک ایسا واضح پروٹوکول ہے کہ ایک ایک چیز اسلام کی اٹریکٹیو ہے, صرف یہ نہیں ہے. مسلمانوں کے تہوار, مسلمانوں کے نکاح کا طریقہ, دنیا میں خاندانی نظام غیر مسلموں کا ختم ہو رہا ہے, تو اسے اسلام میں موٹیویٹ کرتا ہے کہ اولاد ہونی چاہیے, پھر رشتے ہیں, پھر ساس کا کیا مقام ہے, سسر کا, باقی مذہبوں میں ہے لیکن آہستہ آہستہ سب مل گیا میٹ. تو بھائی یہ نعمت جب اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اپنا مذہب سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یہ تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو, حالانکہ تمہیں پتہ ہے یہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہیں. تو انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم, حضرت ابراہیم نے کہا آپس کی محبت اور خاندان کی وجہ سے ان پتھروں کو پوج رہے ہو, لیکن کہا کہ یہی محبت قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. قیامت کے دن بولو گے اللہ میں اس باپ کا بیٹا تھا, یہ پتھروں کو پوجتا تھا, میں اس کی وجہ سے پوجتا ہوں, اس کو عذاب دے. بیٹا باپ کہے گا میں نے تجھے مجبور نہیں کیا تھا. شوہر بیوی پہ, بیوی شوہر پہ, بھائی بہن پہ یہ ڈالیں گے, اور اللہ فرمائے گا لکل ضیف, کسی کو معاف نہیں کروں گا, میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. تم نے مجھ پہ اپنے رشتوں کو ترجیح دی تھی, سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کریٹر کا, جس نے بنایا ہے, اس کو تم بھول گئے تھے. تو اللہ ہم سب کو سب سے پہلے جو رشتہ ہے نا اللہ کا, اس رشتے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وہ مضبوط ہوگا تو پھر آپس کے رشتے بھی مضبوط ہوں گے.